السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ وزیر آباد میں عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنوں سے خطاب کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کی منزل و مقصود کیا ہے؟ عمران خان اس سے پہلے ایک بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف الیکشن کے لیے نہیں مانیں گے۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر اس لانگ مارچ کی منزل کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں ہیں اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے ساتھ، بھتیجی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ۔ بڑی ڈیٹیل ان کی گفتگو چل رہی ہے، کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں۔ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب وہ لوگ جنہیں ہم منتخب کرتے ہیں تو تقریباً ہر دوسرے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاید باہر سے جا کے فیصلے ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کے میٹنگز ہوتی ہیں۔ اب یہ پاکستان کے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ لندن سے آزادی لینے کے 75 سال بعد بھی لندن سے ہی کیوں ہوتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، آج پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ جسے ہم ISPR کہتے ہیں، انہوں نے ایک پریس ریلیز دی جس میں انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ اور جو منگلا کور ہے اس کا الوداعی دورہ کیا ہے۔ ارشاد صاحب اس سے پہلے بہت زیادہ بات ہو رہی تھی اور ایک کنفیوژن تھی کہ اب جو اہم تقرری ہونی ہے اس کو لے کر کہ کوئی نیا فیصلہ ہوگا، نئی تقرری ہوگی، یہی سلسلہ چلے گا۔ تو آج کی اس پریس ریلیز کے بعد جو ISPR نے جاری کی ہے کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں جی، یہ جو افواہیں کیا سارائیاں ہو رہی تھیں اس کا دروازہ تو بند کر دیا گیا ہے، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ آرمی چیف نے جو جنوری فروری میں بھی DG ISPR نے ان کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، پھر پچھلے مہینے بھی انہوں نے اس کی وضاحت کی، دوبارہ یہ بات کہی، تو اب وہ درست ثابت ہوئی، اور جو ایک طوطا مینا کی کہانیاں بنائی جا رہی تھیں، اڑائی جا رہی تھیں، تو وہ تو ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ وزیر اعظم اور حکومت نے نئے آرمی چیف کا تقرر کرنا ہے اور نئے سرے سے معاملات جو ہیں وہ چل پڑیں گے، یہ اچھی بات ہے۔ تو اب سیاست دانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے فوج کی طرف دیکھنے کی بجائے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے معاملات خود مل بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر طے کریں، حل کریں، اور پاکستان کو جمہوریت کی طرف گامزن کریں، ادارے مضبوط کر کے، سیاسی جماعتیں خود مضبوط ہوں، اس کے اندر احتساب کا ایک عمل ہو، وہاں کارکنوں کی بات سنی جائے، وہاں فیصلے جو ہیں جمہوری انداز میں مشاورت سے کیے جائیں، فرد واحد یا کسی خاندان کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اب سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہر وقت دیکھتے رہیں کسی طرف کہ وہ ہمیں بٹھائیں، وہ یہ کریں، وہ فلاں کچھ کریں، اب ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے کہ یہ ہو گیا ہے، سیاسی جماعتیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں، اب وقت آ گیا ہے کہ کھڑی ہو جائیں، اور بار بار جو ملوث کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا مقتدر حلقوں کو، وہ نہ کریں، اب میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ اتفاق سے یہ اس وقت سارا کچھ ہوا ہے، الوداعی دورے شروع ہوئے ہیں جب پاکستان میں ایک دفعہ ایک پولیٹیکل ٹرمائل پھر چل رہا ہے، اور لانگ مارچ آج سے ہی شروع ہو گیا ہے۔ تو علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم میرے خیال ہے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ایک تو لانگ مارچ کا شیڈیول بار بار تبدیل ہوا، کبھی وہ فیصل آباد سے بھی شروع ہونا تھا اور وزیر آباد سے بھی شروع ہونا تھا، آج پھر وزیر آباد سے ہوا، وہیں اسد عمر صاحب تھے، شاہ محمود صاحب تھے، اور آغاز ہو گیا ہے۔ ایک تو اتنا لمبا خان صاحب کیوں کیا جا رہا ہے لانگ مارچ کو کہ اب شاید 14 تک وہاں پہنچے یا 15 تک وہاں پہنچے، یا ممکن ہے اس سے بھی زیادہ تاخیر ہو جائے؟ یہ جو علالت ہے خان صاحب کی، اس کی وجہ سے ہے یا کوئی اور مقاصد ہیں یہ تاخیر کے یا طوالت کے؟ بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں، لانگ مارچ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ جس میں آپ نے کوئی فکس 4 کارنرز کے اندر جو ہے آپ نے کام کرنا ہے
اس میں آپ کے اہداف بدل سکتے ہیں، معاملات اور آ سکتے ہیں سامنے جس طرح آئے۔ خان صاحب کی زندگی پہ حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان رکھی اور اللہ نے ان کو بچایا، حالانکہ اس میں ایک جان گئی بھی گوندل صاحب کی اور نقصان بھی ہوا۔ اب ظاہر ہے عمران خان صاحب خود اللہ نے تو ان کی زندگی بچائی ہے، لیکن فزیکلی اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ ابھی جا کے اس کو لیڈ کر سکیں، تو تھوڑا سا اس میں طول آنا وہ ایک فطری امر ہے کہ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کیا گیا ہے۔ تو خان صاحب کی بیماری اس میں ایک مین ریزن ہو سکتی ہے اور ہے بھی، اور ادروائز اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، یہ جو ایک بہت خطرناک حملہ ہوا، اور اس کو ہم عام چیز اس لیے بھی نہ لیں کہ میں تو ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہماری جماعت کے چیئرمین ہیں، ایک پاپولر لیڈر بھی ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک پہ، ہمارے ملکی اداروں پہ، حکومت پہ، سب پہ ایک بہت بڑا کڑا وقت ہے کہ ان کے سابق وزیر اعظم کو کرسی سے اترنے کے 6 مہینے بعد جو ہے ان پہ ایک بہت خطرناک حملہ ہوا ہے جس میں اللہ نے ان کی جان بچائی ہے، تو ان ہاتھوں کی طرف بھی جایا جائے اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی ایک طرف لگیں۔ اور یہ آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور میرے خیال میں دونوں طرف اب اس بات کا ادراک بہت زیادہ، بہت شد و مت سے ہے کہ سیاسی طاقتوں کو خود اپنے مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہیے، اور یہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی مفاد میں ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو اس سیاسی ایک بہت بڑی ایک دلدل ہے اور ایک بہت بڑا ایک مسئلہ جو اس حکومت نے کھڑا کیا ہے، اور یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے آگے آئیں تو ان کا حل نکل سکتا ہے۔ خان صاحب، جب حکومت کے ذمہ داران سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں تو ہاں کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں، مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں، لیکن خان صاحب تیار نہیں ہوتے مذاکرات کے لیے، اور جب وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایسی شرائط لگا دیتے ہیں کہ وہ مذاکرات ممکن ہی نہیں ہوتے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ تاریخ کا اعلان کریں، الیکشن کی تاریخ کا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھا جائے گا۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد پھر مل بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا آپ اپنی قیادت کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور حکومت کو قائل کرے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں کور کمیٹی میں اور سینئر لیڈرشپ میں اس پہ بات ہوئی بھی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، اور کیوں نہیں بات کر سکتے، بالکل بات کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے جب بالکل اس معاملے پہ دروازہ بند ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے کہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، تو میں ان سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ آپ نے کون سی اپنی مدت پوری کرنی ہے؟ آپ تو بغیر مدت کے آئے ہوئے ہیں، یا تو آپ جنرل الیکشن جیتتے، یا آپ ایک آرگینک طریقے سے، ایک نیچرل طریقے سے عدم اعتماد کر کے لے کے آ کے پاس کرتے اور آپ حکومت میں آتے، تو ہم پھر کہتے کہ چلو ایک جمہوری سسٹم۔ یہ تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ اس میں بیرونی مداخلت ہوئی، اور ہم نہیں کہتے، شہباز شریف صاحب کے نیچے بیٹھی ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ امریکہ کی مداخلت تھی، اور اسی وجہ سے تو ڈیمارچ کیا گیا، اسی وجہ سے تو احتجاج کیا گیا امریکہ کے سامنے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اپنی مدت سے پہلے الیکشن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈیٹ دیں کہ اس ڈیٹ کو، لیکن آپ اس بات کو مانیں تو صحیح کہ وقت سے پہلے الیکشن ہونے ہیں۔ اب اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے کہ کتنا پہلے ہونے ہیں، اور یہ اس میں بیٹھ کے بہت سی موڈیلٹیز ڈسکس کرنی ہے۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے علی محمد خان صاحب، آپ بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اس پہ کوئی انیشیٹو ہو چکا ہے؟ کیونکہ یہی بنیادی نقطہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے تاریخ نے، وہ کہہ رہے تھے تاریخ نہیں دینی، اب کچھ اس پہ معاملات چل رہے ہیں کیا؟ یہ برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو کسی اس طرح کے مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں، تو میں تو شور شارٹ بات نہیں کر سکتا، لیکن اگر حکومت کی طرف سے یہ بات ہو کہ ہاں ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو تبھی بات ہوگی نا۔ اگر وہ الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ 1 جنوری کی تاریخ دیں، لیکن آپ یہ تو کہیں کہ آپ ارلی الیکشن جو شیڈیول ٹائم ہے اس سے 4-5 مہینے پہلے کی کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے۔ اب کون سی ڈیٹ ہو اس کو پھر ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ 1 تاریخ ہے، 10ویں ہے، 20ویں ہے، لیکن اگر آپ اس پہ تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم ارلی نہیں، اس الیکشن کا کریں مطلب گے، یہ ہے اور کہ ارلی پی ٹی الیکشن آئی، کا علی صاحب، پی ٹی آئی نے جو شرط لگائی تھی کہ آپ جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دیں تو ہم بیٹھیں گے، یعنی اس شرط سے اب آپ وڈرا کر رہے ہیں، آپ اس شرط سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں، شرط سے اس کو اب پیچھے ہٹنا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب تک وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں،
اگر وہ ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں تو پھر اس بات پہ بیٹھک ہو سکتی ہے کہ کون سی ڈیٹ ہوگی. لیکن ارلی الیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیڈیول الیکشن سے مہینہ یا 2 مہینے پہلے، پھر تو آپ وقت پہ ہی کریں. ارلی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کا نومبر تقریباً آپ گزرا ہی سمجھیں اور دسمبر، تو اگلے سال پہلے دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے تک اس کو آپ ارلی الیکشن کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد تو پھر وہ روٹین کی کاروائی ہو جائے گی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ارلی الیکشن ہو، میں حکومت سے مخاطب ہوں، تو پھر آپ کو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ اگلے سال کے دوسرے تیسرے مہینے اس سے لیٹ ہوگا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ہم بھی یہ ان ریئلسٹک ڈیمانڈ میں نہیں سمجھتا ہمیں کرنی چاہیے کہ آپ دسمبر میں کرا دیں، وہ نہیں پاسبل. آپ کو کم از کم 2-2.5 مہینے دینے پڑیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اور اتنا ہی تقریباً ٹائم ہوتا ہے. وہ تو قانونی طور پر تو 3 مہینے ہے نا، 90 دن ہے. اگر اسمبلی توڑی جائے گی وقت سے پہلے تو وہ تو 90 دن مقرر ہیں آئین میں. تو وہی ڈیٹ بنتی ہے نا، فیبرری مڈ بنتی ہے. اگر ابھی فیصلہ ہو جائے فیبرری مڈ بنتی ہے یا اینڈ آف فیبرری بنتی ہے. لیکن اگر مارچ سے بھی آگے بات چلی جائے تو پھر تو بات وہی ہو گئی، جس پہ مسئلہ ہے اسی پہ تو مسئلہ ہے. اس لیے تو ہمارا لانگ مارچ ہے کہ حکومت اس بات پہ آئے کہ ہم نے ارلی الیکشن کرنا ہے. فیبرری میں ہوتا ہے، مارچ میں ہوتا ہے، یہ 1-2 مہینے اہم ہیں. اس کے بعد میرے خیال میں، یہ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کا میں اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مارچ سے اگر آگے جاتا ہے تو پھر تو بہت لیٹ ہو جائے گا. پھر کیا فائدہ؟ آپ کے موقف میں ایک بنیادی تضاد ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ رجیم چینج میں اسٹیبلشمنٹ حصے دار تھی اور خان صاحب کا پورا جو دباؤ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں بات بھی ان سے کروں گا جو طاقت رکھتے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی، اور الیکشن کی تاریخ بھی ان سے لوں گا. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سارا پروسیس انہی کی وجہ سے ہوا، دوسری طرف انہی سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل فورسز سے آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، انہی سے تاریخ لینا چاہتے ہیں، حالانکہ تاریخ تو حکومت نے دینی ہے. تو یہ ایک عجیب تضاد ہے. نہیں، میرا نہیں خیال اس میں کوئی اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے خان صاحب کی اسپیچ کا حوالہ دیا ہے جی، جو یہ لانگ مارچ کے شروع میں انہوں نے یہ بات کی تھی. تو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے کہ وہ سیاست سے دور ہیں یا دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال، اور آپ بھی ریئلسٹکلی اسپیکنگ سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ ان کا ایک بہت بڑا رول ابھی بھی ہے. تو یہ کہنا کہ ان کا رول بالکل نہیں ہے تو وہ بھی غلط بات ہوگی. اور ہم اس بات پہ اگر آج کی امپورٹڈ حکومت ہے، اگر آج وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ ارلی الیکشن کی بات ہی سننا نہیں چاہتے اور وہی کہتے کہ مدت پوری کرنی ہے، تو آپ کو کون سا 2/3 اکثریت لے کے آئے تھے، مانگے تانگے کی آپ کی حکومت ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے. ہماری جماعت کی 150 کے قریب سیٹیں تھیں اور ان کی 80 تھیں. 140-150 والی جماعت کو باہر کر دیا گیا ہے سسٹم سے، 80-85 والی کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں، یہ ہائیبرڈ ہمیں کہتے تھے نا، ہائیبرڈ رجیم ہے، ان کی تو ہائیبرڈ پلس رجیم لگتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے، خان صاحب نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے. کل کو اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور یہی آپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کرے گا، آپ چل کیسے پائیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ آپ سے ناراض ہوئی؟ نہیں، اس کو کوئی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کہتا ہے وہ بالکل غلط ہے. اور عمران خان صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ ان کا نیریٹو فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے. ہاں، کچھ شخصیات کا جو کردار ہے اس پہ ہے، اور اس پہ ان کا موقف بڑا کلیئر ہے. آج بھی انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے. تو حکومت میں آنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے ملک کی فوج ہے اور ہمارے ملک کے ہی ادارے ہیں، لیکن جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. صحیح ہے. علی محمد خان صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، 2 اور اکائیوں میں آپ کی حکومت ہے، میجورٹی پارٹی ہیں آپ جو اس وقت بھی حکومت میں ہیں، لیکن آپ اتنے بے بس و بے اختیار ہیں. اگر ہم گورننس کو دیکھیں، ہم مہنگائی کو دیکھیں، چلیں اگر مان بھی لیں وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اس پہ تو آپ کے لانگ مارچ میں بھی اس پہ ذکر نہیں ہو رہا. عوام کو آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی کیا بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن وہ عوام استعمال تو ہو رہے ہیں. تو حکومتی ذمہ داریاں اس سارے سیاسی بھوچال میں کیا آپ کی جماعت ادا کر پا رہی ہے؟ FIR آپ کی پنجاب پولیس نہیں درج کرتی، ذمہ دار آپ وفاقی حکومت کو قرار دیتے ہیں. حکومت آپ کی ہے پنجاب میں؟
اس میں تو کافی بات ہوئی ہے اور ظاہر ہے وہاں کچھ ایشوز ایسے ہیں پنجاب پولیس میں جس کا سب کو پتا ہے کہ کیا مسئلہ وہاں ہوا ہے، اور یہ تو ایک رائٹ ہے کسی بھی شخص کا کہ وہ اس کے ساتھ جب زیادتی ہو تو وہ اپنی ایک ایف آئی آر جو ہے جو اس کی گریونس کے مطابق ہو، اس کے خدشات کو کور کرتی ہو، اس کو حق ہے کہ وہ اپنی ایف آئی آر کروائے، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن سٹیج پہ پولیس اس سے اگر کوئی بے گناہ اس میں کسی کا نام آیا ہے اس کو نکال سکتی ہے۔ تو ایف آئی آر میں نام آنے کا مطلب ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یہ چیز کیوں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور اس کا اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا گیا کہ ملک کے وزیر اعظم کی ایف آئی آر نہیں ہو سکی۔ دنیا میں کتنی بدنامی ہوئی ہے اس کی کہ عام آدمی کی کیا حالت ہوگی اس ملک میں جس میں ایک سابق وزیر اعظم کو انصاف نہیں مل رہا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو یہاں بات ہوئی کہ گورننس کی، تو دیکھیں اس وقت جو اوور آل سارے پولیٹیکل سسٹم کا جو ایک مائنڈ اور ایک فوکس ہے وہ سارا ہی اس نیکسٹ الیکشن کی طرف اور لانگ مارچ کی طرف اور اس مسئلے کے حل کی طرف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورننس جو ہے وہ اس وقت اس طرح سے فوکس میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مین مقصد اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم ایک پیسفل ٹرانزیشن ہو، کوئی جمہوری حادثہ نہ ہو، اور ایک پیسفل ٹرانزیشن میں آپ ایک نیکسٹ الیکشن کی طرف چلے جائیں، اور اس کے بعد جس کو بھی عوام ووٹ کرے اصل میں گورننس کا امتحان اس کے بعد شروع ہوگا۔ اس وقت صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو گورننس پہ آپ کی بات صحیح ہے، بات نہیں ہو رہی، لیکن فوکس ادھر ہے نہیں، فوکس تو اس مسئلے کی طرف ہے۔ دیکھیں علی صاحب سوال یہ ہے، علی صاحب دیکھیں بہت ضروری ہے، شفاف الیکشن بہت ضروری ہے، اسی سے عوام طاقت کا سرچشمہ بنیں گے، لیکن یہ عوام جس چکی میں پس چکے ہیں، تقریباً 3 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں پاکستان کے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، شرح سود بہت ہائی ہے، ہمارے ہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، صوبوں نے جو کام کرنے تھے ایک ہی محلے میں 4 قسم کے ریٹ لگے ہوتے ہیں، نہ کوئی اے سی نظر آتا ہے، نہ کوئی ڈی سی نظر آتا ہے۔ اب پنجاب میں کے پی میں یہ ذمہ داری تو آپ کی ہے نا، عوام کو تو گورننس چاہیے نا، آپ لوگوں کو سیاسی جماعتوں کو اقتدار چاہیے عوام کے لیے، لیکن عوام کے لیے تو پرفارمنس چاہیے گورننس کی، یہ تو آپ پہ ذمہ داری پڑتی ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ کسی حد تک آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے اور میں اس سے متفق ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ گورننس لوکل لیول پہ ایک صوبائی مسئلہ ہے، لیکن ہم جو ہے اگر مرض کی بجائے علاج کی طرف جائیں کہ یہ جو مرض ہے اس کا علاج کدھر ہے۔ آج جو آپ کے ملک کے مسئلے ہیں آپ یہ دیکھیں، آج سے 6-7 مہینے پہلے کیا یہ حالت تھی، مہنگائی کی یہ شرح تھی، پیٹرول ڈیزل کی یہ شرح تھی، یہ آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو آپ ایک بہت بڑے ایک اپنے تاریخی بحران میں چلے گئے ہیں۔ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھ لیں، آپ کا جی ڈی پی دیکھ لیں، 6 پہ چلا رہے تھے، اس سال 6 تھا جب ہم جا رہے تھے، اس سے پچھلے سال 5 پہ 5.5 پہ تقریباً چل رہا تھا۔ تو ایک ملک جو 6 کی سطح پہ اس کی جی ڈی پی اس طرح ٹیک آف ہو رہا تھا، ساری چیزیں ٹیک آف ہو رہی تھیں اور سارا اب نوز ڈائیو میں ہے۔ تو اب اگر آپ یہ نوز ڈائیو میں ہے، نیچے آپ کتنا کوئی ٹھیک کر لیں گے جب تک اس مرض کا علاج نہ ہو کہ مسئلہ خراب کدھر سے ہوا۔ جواب دینا شہباز شریف صاحب جواب دیں، اور ابھی جو ان کے آئے ہیں ہرکولس آئے ہیں یہ اسحاق ڈار صاحب، ان کے ہرکولس ہی ہیں نا کہ ان کو وہ لے کے آئے ہیں، بتائیں کیوں پاکستان کی مہنگائی کی یہ صورتحال ہے۔ ہمارے خلاف 2-3 مارچ ہی لوگ کر چکے ہیں مہنگائی کے خلاف، مہنگائی کی بنیاد پہ، اور ان کے دور میں ہمارے سے ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو اپنے خلاف کب بلاول صاحب اور شہباز صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنے خلاف کب احتجاج کریں گے؟ مہنگائی ہی تو مسئلہ تھا۔ تو اب جب تک اس مسئلے کا بنیادی حل نہیں نکلے گا، دیکھیں ایک ہی حل ہے، فریش الیکشن، نئی حکومت آئے، اس کے مینڈیٹ ہو اور اس کو وقت پورا کرنے دیا جائے تاکہ کل کو کوئی بہانہ نہ کرے کہ فلانا ہو گیا ڈمکانا ہو گیا، وقت پورا کرے اور اس کے بعد عوام کے پاس اپنی سلیٹ لے کے جائے کہ یہ میرے پاس تھا اور یہ میں نے کیا، اور اپوزیشن بھی 2018 میں بھی ہوا تھا، 2018 میں بھی عوام نے مینڈیٹ دیا تھا۔ خان صاحب اب وزیر اعظم شہباز 3 سال بعد اس پہ شب خون بھی مارا گیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے لیے درخواست کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں ایک تو ایشو ہوگا جو خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا اور دوسرا ہوگا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے۔ تو کیا خان صاحب اب اس جوڈیشل کمیشن کے جس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے اور کوئی شواہد پیش کریں گے جس سے ثابت کیا جا سکے کہ جن لوگوں کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں ان کے حوالے سے میرے پاس ثبوت موجود ہیں؟ یہ پیش ہوں گے، اور اگر ان کو بلایا جائے گا تو جو ان کے پاس شواہد ہیں، جو معلومات ہیں وہ شیئر کریں گے۔ اور یہاں پہ آپ کی بات کا جواب دینے کے بعد صرف اپنا ایک نقطہ سامنے رکھتے ہوئے بات ختم کروں گا کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس ملک کا
کہ 75 سال بعد ملک کے وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہوتا ہے، اس ملک کے جس کے 2 وزیر اعظم خون میں لت پت اس دنیا سے جا چکے ہیں شہید ہو کے، لیاقت علی خان شہید، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، تیسرے کو شہید کرنے کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت دے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی بچائی۔ زندگی بچانا بھی انسان پہ ایک فرض ہے، اور ہم پہ بھی فرض ہے، اور حکومت اور ریاست پہ بھی فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آج ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ایک اپنے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو مخاطب ہو کے انصاف کی بات کر رہا ہے۔ ملک کے تمام انصاف کے باقی جتنی بھی جگہیں ہیں، حکومتی جگہیں ہیں، جو بھی ادارے ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہاں سے 1% بھی اب جو ہے عوام کو یا خان صاحب کو ہمیں امید نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس واحد ایک جگہ رہ گئی جہاں آج بات ہوئی ہے، خان صاحب نے اسپیچ بھی کی ہے۔ یہ کتنا بڑا ہم سب کی لمحہ فکریہ ہے کہ اس ملک کو ہم تاریخ کے کس دھارے پہ لے کے آ گئے ہیں کہ اس ملک میں آج انصاف کی ڈلیوری جو ہے وہ بھی ایک خواب ہو کے رہ گئی ہے۔ اگر ایک ملک کا سابق وزیر اعظم انصاف کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو دہائی دے رہا ہے، تو عام آدمی کا، کسی چھابڑی والے کا، کسی ریڑھی والے کا، کسی پروفیسر کا، کسی عام سرکاری ملازم کا، کسی کسان، کسی ہاری کا، کسی ڈرائیور کا کون والی وارث ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے۔ راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی گزشتہ روز، نجی ٹی وی کے اینکر نے جب یہ خبر دی کہ ارشد شریف کو قتل کرنے سے پہلے مبینہ طور پر تقریباً 3 گھنٹے پہلے ان پہ تشدد بھی کیا گیا۔ جو تصویریں انہوں نے شیئر کی وہ خاصی اندوہناک ہیں، خاصی تکلیف دہ ہیں، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ناخن ہیں وہ بھی نکالے گئے ہیں، کچھ انگلیاں بھی ان کی ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ارشاد صاحب، اب یہ معاملہ ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے۔ وزیر اعظم صاحب خط بھی لکھ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں۔ اب یہ واقعہ رونما ہوا کینیا میں، کسی بھی طریقے سے اس قتل کو کہیں بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن اب پاکستان میں جو سیاست ہے، کیا وہ ارشد شریف کے قتل کے گرد بھی گھومے گی؟ گھومنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کا ایک نامور صحافی پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے، اس کو دبئی میں رہنے نہیں دیا جاتا، وہ کینیا پہنچتا ہے جان بچانے کے لیے، اور وہاں ایک ہوتا ہے کسی کو قتل کر دینا، لیکن قتل سے پہلے اس وحشیانہ انداز میں تشدد کی کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ یا تو ارشد شریف سے کچھ اگلوانے کی، مطلب کی چیزیں اگلوانے کی کوشش ہو رہی تھی، یا ان کے پاس کچھ راز تھے جن کو کوشش ہو رہی تھی کہ وہ کبھی بھی وہ راز باہر نہ آئیں، کوئی ان کے پاس شواہد تھے جن کو مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، کیونکہ دشمنی میں بھی قتل اس انداز میں نہیں ہوتے۔ اور یہ انداز جو شروع سے دیکھے نا، کینین پولیس کا جو شروع سے بیان آیا، نہیں وہ تو اور کل جو رپورٹ ہوا وہ تو اس کی سراسر نفی ہو رہی ہے۔ یہ سارا کچھ ثابت ہو رہا ہے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ کینیا کی پولیس جھوٹ بول رہی تھی، اور ہمارے جو ارباب اختیار تھے وہ کیوں اس پر یقین کر رہے تھے؟ ہمیں تو پہلے ایک ہفتہ تک یہی یقین دہانی کرائی گئی نا جی، کینیا کی پولیس یہ کہہ رہی ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ خود مان لیا کہ جناب نہیں، کینیا کے پولیس کا موقف غلط تھا، اور اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بھی کچھ مقاصد ہوں گے۔ یہ رپورٹ لانے کا، اس طرح سے منظر عام پر آنے کا کیا مقصد ہے؟ کسی کو دباؤ میں لانا مقصود ہے، کسی کی پردہ پوشی مقصود ہے، اور کسی کو مورد الزام ٹھہرانا مقصود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ فی الفور ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، بن جانا چاہیے، کیونکہ اب یہ صرف قتل کا معاملہ نہیں رہا، یہ قتل سے آگے کی چیز ہے، اور اس سے پاکستان بدنام ہوا ہے، اور اس سے ہمارے ہاں ہر صحافی اور ہر وہ شخص جو سچ کہنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، وہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہوا ہے۔
تو اس پر میرے خیال ہے اب تاخیر اب نہیں ارشاد ہونی صاحب چاہیے. یہ ان کے بات تو موقف والدین کی ہے. ان کی والدہ جی. کو بھی مطمئن کیا جانا چاہیے. یعنی والدہ کو تو ایکس رے رپورٹ فراہم دو نہیں کی سٹیک جا ہولڈر رہی. ہیں نا, دو سٹیک ہولڈر ہیں نا ان کے. یہ تو خیر یہ سر ارشاد صاحب ویڈیو رسپیکٹ, یہ تو اب وہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, یہ تو پی ٹی آئی اس کو زیادہ پولیٹیسائز کر رہی ہے, یا ان کے لواحقین ہیں یا اس کے بعد جرنلسٹ تنظیمیں ہیں, ہم ان کے جو فیلوز ہیں. یہ مطلب اعتماد میں لینا چاہیے, یہ بنیادی مسئلہ ہے. نہیں حکومت بھی ہے, حکومت نہیں, بدنام ہو رہی ہے. ہمارا شہری شہید ہو, حکومت تو ہے, ملک سے گیا ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, حکومت ہے. وہ کسی وجہ سے گیا ہے, کسی دباؤ اس پر شکار تھا. ایف آئی آرز کیوں درج ہوئی, کس نے درج کرائیں, نکلنے پر وہ مجبور کیا ہوگا, اس کو کیا یہ سب جو تحقیقات ہیں اب تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. بالکل ٹھیک. لیکن میرے خیال ہے اب راجہ صاحب اسمبلی میں راجہ صاحب کا اس معاملے پہ کردار کیا ہے؟ اپوزیشن کا کردار تو یہ بھی ہے نا, ویسے تو حکومت نے کمیشن بنا دیا, نہیں بنا نہیں ہے, درخواست انہوں نے کر دی, جو کمٹمنٹ ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ پوری ہو رہی ہے. لیکن راجہ صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اس معاملے پہ, اور جس طرح اب یہ کلئی کھل رہی ہے کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا, کیسے ان پہ تشدد کیا گیا, آپ کا کردار کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو میں ارشد شریف صاحب کی جو قتل ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور ان کے جو لواحقین ہیں ان سے جتنا بھی ہم کریں ہزار افسوس وہ کم ہے. اور دوسرا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے یا لکھا ہے, ہم بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں, انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرور جلد از جلد اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے. جو زیادتی ہوئی ہے اس کے جو ملزم ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے, کیونکہ یہ ایک سخت زیادتی ہوئی ہے. جس طرح ان کو پہلے تشدد کیا گیا, پھر قتل کیا گیا, تو اس سارے واقعے کی وہ دبئی کیوں گئے, وہ کینیا کیوں گئے, یہ ساری چیزیں ان کی ایک مکمل جوڈیشل کمیشن کے تحت انکوائری ہونی چاہیے, اور اس کی انکوائری رپورٹ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں, چاہے وہ یہاں ہیں چاہے کینیا میں ہیں, ان کو پاکستان کچھ اس رپورٹ کے بعد, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد قانونی طور پہ پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے. اچھا راج صاحب, جس طرح یہ واقعہ ہوا اور اب حقائق سامنے آ رہے ہیں, اسی طرح کا یعنی اس سے تھوڑا سا ہٹ کے لیکن وہ بھی بہت ہی مذموم واقعہ ہوا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ, جو سینیٹر ہیں, 75 سال ان کی عمر ہے, قانون دان بھی ہیں. ان کا وہ گرفتار ہوئے اور پولیس کی کسٹڈی میں ان پر تشدد ہوا اور وحشیانہ تشدد ہوا اور دل آزار جو واقعات ہوئے. پھر ان کے ایک ویڈیو جو ہے وہ بھیجی گئی ان کی صاحبزادی کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو. تو اس پر اپوزیشن نے, جو قومی اسمبلی کی اپوزیشن ہے, ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا, جبکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کی مذمت کی, پرویز رشید نے مذمت کی, لیکن آپ اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جی وہ میں آ نہیں سکا, اس میں آج ہی آیا تھا, تو آج میں نے عمران خان صاحب کا جو یہ کراؤن پرنس کا دورہ ہے اس کو جس طرح وہ دورے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں, یا کیونکہ اس میں پاکستان, اس دورے میں پاکستان کا بہت فائدہ ہے, پاکستان کی جو مشکلات ہیں, معاشی مشکلات ہیں, پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات ہیں, ان کے ایک بڑا پیکیج ان کی طرف سے آنے والا ہے. تو عمران خان تو یقیناً چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی پیکیج پاکستان کو نہ ملے, اور ان کے دورے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے عمران خان جو رول ادا کر رہے ہیں. آپ نے یہ بات درست کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اعظم سواتی والا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اگر ان پر تشدد ہوا ہے تو اس کے لیے بھی انکوائری ہونی چاہیے, اور اس کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں, ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے, کیونکہ ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جعلی ہے. اس کے بعد یہ تشدد کیوں کیا گیا 75 سالہ آدمی پہ, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے, اور جن لوگوں نے تشدد کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اور ہم یہاں پہ بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں
کہ اس جوڈیشل کمیشن کو بھی مکمل انکوائری کر کے، کیونکہ جو کچھ سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے، اور جو لوگ اس میں بھی ملوث ہیں انہیں ہر صورت سامنے آنا چاہیے، اور ہر کیا صورت ان کے آپ خلاف اسمبلی فلور پہ یہ بات اٹھائیں گے راجہ صاحب؟ کوئی قرارداد لائیں گے؟ جی انشاءاللہ میں جی منڈے والے دن انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا، لازمی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اچھا آپ نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ لانگ مارچ کو روک دیا جائے کیونکہ کراؤن پرنس کا دورہ ہو رہا ہے۔ اب لانگ مارچ جو ہے یہ ایک ان کا جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا اور اپنے ایشوز جو ہیں عوام کے ایشوز حکومت کے سامنے اٹھانا، تو اس کے روکنے کی آپ کیا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کی پارٹی دیکھیں یہ ٹھیک ہے، اب وہ لانگ مارچ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کراؤن پرنس کے دورے کے دوران کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ میں تو انہیں صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے عمران خان یہ قربانی دے کہ ان دنوں میں اس کو کال آف کر دیں، اور ان دنوں میں کہیں کہ ہم کراؤن پرنس کیونکہ ہمارے صرف ایک برادر ملک نہیں، ہمارے لیے بڑی مقدس جگہ ہے جہاں سے وہ آ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، تو ان کے احترام میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کو کال آف کرنا چاہیے تاکہ ان کی پوری رسپیکٹ کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ انہیں لایا جائے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ پاکستان کو ایک بڑا پیکیج ملنے والا ہے، اس پیکیج سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے عوام کی مشکلات کم ہوں گی، پاکستان معاشی طور پہ جس عذاب میں اس وقت ہے، جو مشکل ترین وقت میں ہے، اس میں سے باہر نکلنے میں ایک مثبت رول یہ دورہ ادا کر سکے۔ یہ جو پاکستان کے لیے اگر ہم آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، یہ جب عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے میں، آپ کے لیڈر، آپ کے سابقہ لیڈر یا موجودہ لیڈر عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا، لیکن بیوروکریٹک جو ایک ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب وہ آئیں گے اور معاہدے پر دستخط ہو گئے، ایم او یو تو شاید اس وقت بھی ہو گیا تھا، تو یہ آگے بڑھے گا یا پھر اسی طرح ہی ایک قصہ ماضی بن جائے گا؟ آپ ارشاد صاحب مجھے کوئی ایک خان صاحب کا کام بتا دیں جو انہوں نے 4 سالوں میں کیا ہو، یا عمران خان صاحب بتا دیں یا آپ بتا دیں۔ نہیں 3.5 سال تو آپ ان کے ساتھ تھے، آپ بتائیں نا۔ جی ہم تو پہلے سال میں نے آواز اٹھانی شروع کر دی تھی کہ آپ کا طریقہ کار حکومت کا جو ہے وہ غلط ہے، اور ہم نے اگر یہ خان صاحب کر کے آئے تھے تو خان وزیر اعظم کا کام تھا کہ اس کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے سر جوڑ کے بیٹھتے اور اس پر عمل کراتے۔ جب تک جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہر کام میں ذاتی دلچسپی نہ لے، پاکستان میں وہ اس وقت تک وہ کام نہیں ہوتا، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ راج صاحب یہ ایک بریک کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، ایک بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ راجہ ریاض صاحب، آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ جب الیکشن آئیں گے تو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس جماعت میں جانا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا پنجاب میں کوئی نئی جماعت بھی سامنے آ سکتی ہے، کوئی نئی جماعت بھی بن سکتی ہے آئندہ الیکشن سے پہلے؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، کوئی جماعت اس وقت ان حالات میں نہیں بن سکے گی۔ جو موجودہ جماعتیں ہیں یا کوئی ذات الیکشن لڑ سکتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن نئی جماعت مجھے نظر نہیں آ رہی کو بنتی ہوئی۔ صحیح ہے۔ اچھا راجہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کیونکہ آپ کا اختلاف عمران خان کے ساتھ نظریاتی بھی تھا اور ان کی پرفارمنس پہ بھی تھا۔ اب ایک جانب یہ لانگ مارچ کا شور ہے، دوسری جانب سیلاب نے تباہی پھیلا دی ہے، تیسری جانب شرح سود اتنی زیادہ ہے، معاشی مسائل اتنے زیادہ ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اب عوام کے سامنے کیا رکھتے ہیں جب حالت پتلی اور مزید پتلی ہو رہی ہے؟ اب حلقوں میں جانا آپ کے لیے کیا آسان ہے؟ انشاءاللہ ہم حلقوں میں 5 دن حلقوں میں رہتے ہیں، حلقوں میں پھرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں، جس نے رابطہ رکھنا ہے، جس نے محنت کرنی ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے بہت زیادہ محنت کی اور اس نے اتنی زبردست شکست دی شاہ محمود قریشی کو
کہ ساری عمر یہ یاد رکھے گا. جو حلقے میں محنت کرتا ہے اور اپنے حلقے کے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے, ٹائم دیتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں سب لوگ الیکشن انشاءاللہ جب آئے گا. اب میں آپ کو اپنے حلقے کی بات بتاتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے ڈال کے میرے حلقے میں 22 کینڈیڈیٹ ہیں, اور 22 میں سے 2 کو ٹکٹ ملنا ہے صوبے کا اور 1 کو ملنا ہے قومی کا, یعنی کہ 3 بندوں کو ٹکٹ ملنے ہیں, اور 22 میں سے 3 نکالیں, باقی رہ گئے 19 لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. تو ابھی تو یہ پوری جتھے کا جتھا. اب ہمارے فیصل آباد میں عابد شیر علی کا الیکشن تھا, تو پوری پی ٹی آئی جو ہے جتنے کینڈیڈیٹ تھے شہر کے, ضلع کے اور ڈویژن کے, وہ کچھ 200-300-400 بندہ بن جاتا تھا. وہ الیکشن لڑ رہے تھے. ایک یونین کونسل میں 10 کینڈیڈیٹ ٹکٹ لینے کے جو خواہش مند تھے ان کی ڈیوٹیاں تھیں. تو یہ جب جنرل الیکشن آتا ہے اس میں ایک علیحدہ ٹرینڈ ہوتا ہے. ایک پی ٹی آئی کا امیدوار ہونا ہے, ایک نون لیگ کا امیدوار ہونا ہے, ایک پیپلز پارٹی کا ہونا ہے, ایک آزاد ہونا ہے. جب 4 بندوں میں الیکشن ہونا ہے اور اس وقت پوزیشن بالکل مختلف ہو جانی ہے. راجہ صاحب ایک مفروضے پر بات کرتے ہیں کہ آج اگر الیکشن کا اعلان میاں شہباز شریف صاحب کر دیں تو پنجاب میں مسلم لیگ کے پاس زیادہ ٹکٹ لینے والے لوگ ہوں گے, پی ٹی آئی کے پاس ہوں گے, یا پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گے؟ آج کے جو حالات ہیں ارشاد صاحب, اس میں پی ٹی آئی کے پاس زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اچھا. اور جن کو ٹکٹ ملے گا وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے, یہ بات میری لکھ لیں. باقی سارے اس کینڈیڈیٹ کی مخالفت کریں گے. اچھا. ایک کو ٹکٹ ملے گا, اگر 8 امیدوار ہیں, ایک کو ٹکٹ ملے گا, 7 امیدوار جو ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے. اور اس سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوگا. جو انہوں نے اتنے کینڈیڈیٹ ابھی ان کو لے کے چل رہے ہیں, ان سے کام کروا رہے ہیں, فنڈز لے رہے ہیں, ان سے حلقوں میں الیکشن لڑوا رہے ہیں, خرچہ کروا رہے ہیں, تو اب پی ٹی آئی ان کو مکمل استعمال کر رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جتنی جگہ سڑک بلاک کی ڈیوٹی ہے وہ 10 کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اس چوک کو آپ نے بلاک کرنا ہے. تو وہ 10 بندے وہ ہوتے ہیں, 10-15 بندے دوسرے ساتھ ہوتے ہیں, 30-40 یا پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. یہ تو آپ نے ایک حقیقت پسندانہ بات کی کہ ٹکٹ لینے والے سب سے زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے. اچھا, آج ہی الیکشن ہوتے ہیں 90 دن میں یا 60 دن میں, آج ہی اعلان ہوتا ہے 60 دن میں 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں. جو رزلٹ ہوں گے اس میں سب سے بڑی پارٹی اس وقت کے حالات کے مطابق کون سی ہوگی؟ پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, یا پیپلز پارٹی پنجاب میں؟ میں آپ کو ارشاد صاحب یہ بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جی پی ٹی آئی کو ایج ضرور ہے, لیکن جس کینڈیڈیٹ نے, چاہے وہ نون کا ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے آزاد ہو, جس نے آج سے الیکشن شروع کر دیا, سیریس ہو کے الیکشن شروع کر دیا آج سے, یہ نہیں کہ وہ لاہور یا اسلام آباد سے جس دن الیکشن اناؤنس ہو اس دن جائے, تو پھر وہ کینڈیڈیٹ کے لیے الیکشن مشکل ہے. دیکھیں میں آپ کو واضح مثال دے رہا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے شاہ محمود کو کتنی بری شکست دی ہے صرف محنت کی وجہ سے. جو محنت کرے گا, چاہے آزاد ہو چاہے کسی پارٹی کی طرف سے ہو, جس نے رابطہ رکھنا ہے, جس نے لوگوں کو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یہ پنجاب کی روایت ہے. پنجاب کے لوگ پھر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو راجہ صاحب ہم یہ سمجھیں, میرا نل سے یہ ہے کہ جو محنت کرے گا, جس پارٹی کا امیدوار زیادہ محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. جو الیکشن لڑے گا اور آج سے شروع کرے گا, آج سے حلقے میں ٹائم دے گا, جو الیکشن والے دن میں جس دن اناؤنس ہونا ہے اس دن لاہور یا کراچی سے آئے گا, تو وہ نہیں الیکشن لڑ سکتا. راجہ صاحب اس سب کے باوجود, اس کارکردگی کے باوجود, اگر عوام عمران خان پہ اعتماد کر رہے ہیں تو پھر بے وقوف کون ہوا؟ میں دیکھیں اس وقت آپ جو سمجھ رہے ہیں عمران خان کی طاقت ہے, یا جس لیول پہ آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں, میں اس طرح عمران خان کو نہیں دیکھتا, کیونکہ میں سارا دن حلقے میں رہتا ہوں. آپ عمران خان کے ساتھ صرف یوتھ ہے جی, اور جو سمجھدار سیریس بزرگ جو سمجھتے ہیں کہ اس آدمی نے کیا کیا ہے 4 سالوں میں, اس کے ساتھ اس کے مخالف بہت لوگ ہیں, لیکن ابھی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, وہ باہر نہیں نکل رہے.
یہ اس کے ساتھ یوتھ ضرور ہے، میں یہ مانتا ہوں آپ کی بالکل راجہ صاحب کیونکہ انہوں نے میری ایک سیکنڈ بات سن لیں، جو بچہ کسی گھر میں ہے اس نے نہ بجلی کا بل دینا ہے، نہ گیس کا بل دینا ہے، نہ بچوں کی پڑھائی کا بل دینا ہے، نہ سبزی خریدنی ہے، وہ سکول جاتا ہے اور کالج جاتا ہے، خرچہ لے کے جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے کیونکہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ جس شخص پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے وہ آج عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، ایک آپ نے کلیہ بیان کیا کہ جو آج حلقے میں موجود ہے وہی اگلا الیکشن جیت سکتا ہے، تو اس لحاظ سے تو پھر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ تو اگر الیکشن کے اعلان کے بعد آ بھی گئے تو وہ تو الیکشن نہیں جیت سکتے۔ نہیں، اس کلیے میں بڑے لیڈر تو نہیں آتے، اب بلاول صاحب تو اس کلیے میں نہیں آتے، یا عمران خان تو اس کلیے میں نہیں آتے، یا نواز شریف اور مریم تو اس کلیے میں نہیں آتی، یہ تو ہم جیسے جو ورکر لوگ ہیں، جو یہ تو 5-6 لوگ ہیں، باقی تو ہم جیسے سارے ان کے مسلم لیگ نون کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، انہوں نے تو اپنی محنت سے لڑنا ہے۔ یہ تو لیڈر ہے، ان کو راجہ صاحب یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اب آ کیوں نہیں رہے؟ ان کی اپنی حکومت ہے، کیا وجہ، خوف کیا ہے ان کو، کیوں نہیں آ رہے ملک میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ درست کر رہے ہیں، انہیں الیکشن سے اناؤنس ہونے پہ آنا چاہیے تاکہ ان کے آنے سے ایک ٹیمپو بنے الیکشن کا۔ اگر آج وہ بھی آ کے یہاں بیٹھ جائیں تو وہ ان کو الیکشن جب اناؤنس ہو ایک بڑے استقبال کے ساتھ لاہور یا اسلام آباد سے ان کو ریسیو کیا جائے تو اس سے مسلم لیگ نون کو بہت فائدہ پہنچے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب، اپوزیشن لیگ میں اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔